تاکہ وہ بیماریوں سے بچیں. اور پہلے دنیا ہمیں بتاتی تھی کہ ہمارا AQI ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہے. اب جگہ جگہ وہ گاڑیاں کھڑی ہیں جو اس کو میجر کر رہی ہیں, وہ ٹاورز بنے ہیں جو اس کو میجر کرتے ہیں. اب ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارا AQI کیا ہے. اور میرے بھائیوں بہنوں, ایجوکیشن میں جتنا کام ہو رہا ہے, ہیلتھ میں جتنا کام ہو رہا ہے, ان تمام بیماریوں کے لیے کے علاج کے لیے ہسپتال بن رہے ہیں جن بیماریوں کا علاج پاکستان, پنجاب میں تو کیا پاکستان میں بھی کہیں نہیں ہے. آپ جانتے ہو ادھر سے 5 منٹ دور دنیا کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے, نواز شریف کینسر ہاسپٹل. اور اسی طرح جہاں پہ دل کے امراض کا علاج نہیں ہے, وہاں پر ان ڈویژنز میں وہ دل کے امراض کے ہسپتال بنائے ہیں. ساہیوال والا الحمدللہ چند ماہ کی قلیل مدت میں اس وقت دل کے مریضوں کا علاج کر رہا ہے, ساہیوال کارڈیولوجی یونٹ. اسی طرح اس دن میں مری گئی ہوں, مری پورے میں گلیات میں کہیں دل کے امراض کا علاج نہیں تھا. وہاں پر بھی ایک نواز شریف کارڈیک سینٹر نے کام شروع کر دیا ہے, لوگوں کی جانیں بچ رہی ہیں. سرگودا ڈویژن میں کہیں سرکاری دل کا ہسپتال نہیں تھا, وہاں پر نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا نے وہاں پر الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر کام شروع کر دیا. وہ پہلے کہتے تھے نا بیمار ہو گیا انہوں لاہور لے جاؤ, اب یہ نہیں کہیں گے. انشاءاللہ تعالی ہر شہر میں ہر بیماری کا علاج ہوگا انشاءاللہ. اور یہاں سے رنگ روڈ کے اس طرف, یہاں سے چند کلومیٹر دور نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ بن رہا ہے جہاں پہ 10-12 ان امراض کے ہسپتال بن رہے ہیں, چاہے وہ خون کے امراض ہوں, یا وہ سانس کے امراض ہوں, یا وہ ہڈیوں کی تکلیف کے امراض ہوں, یا وہ دل کی مریض کا علاج ہو, یا وہ بچوں کے امراض کا علاج ہو, یا وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو, یا وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو. تمام کے نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں تاکہ میرے کسی پنجاب کے رہنے والے کو علاج کے بغیر جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ وہ بیمار ہو اور اس کو علاج کی سہولت نہ ملے. کوئی ایسا کام نہیں ہے پنجاب کے رہنے والوں جو مریم نواز شریف آپ کے لیے نہیں کر رہی. میرے دن رات اسی سوچ میں گزرتے ہیں کہ میں کیا کر دوں اپنے پنجاب کے عوام کے لیے. بچوں کو اسکالرشپس مل رہے ہیں, غریب بچوں کو اسکالرشپس مل رہے ہیں. وہ بچے اگر ان کو اسکالرشپس نہ ملتے تو وہ پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتے تھے, اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ پنجاب میں 80,000 بچوں کو اسکالرشپس مل رہے ہیں. اتنے اچھے سرکاری اسکول بن رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ آپ کسی بھی مہنگے پرائیویٹ اسکول کے ساتھ کر سکتے ہو. اور آپ نے دیکھا تاریخ کا بدترین سیلاب آیا پنجاب میں. اگر تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا تو تاریخ کی سب سے بڑی خدمت کی گئی ماشاءاللہ. کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی وزیر, کوئی مشیر اپنے گھر میں نہیں بیٹھا, پنجاب کے عوام کے ساتھ, سیلاب متاثرین کے ساتھ سویا, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, انہی کے درمیان رہا جب تک کہ سیلاب کا پانی اتر نہیں گیا. تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن ہوا, تاریخ کا سب سے بڑا ایویکیویشن آپریشن ہوا. اور آپ کو جان کے خوشی ہونی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ 2.5 ملین افراد کا ہم نے ان کو پانی سے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچایا, ڈرون ٹیکنالوجی, تھرمل امیجنگ ٹیکنالوجی یوز کی, ہم نے ان کو محفوظ مقامات تک پہنچایا, بلکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو اپنے مہمانوں کی طرح ٹریٹ کیا اور 3 وقت کا کھانا ان کو باعزت طریقے سے پہنچایا. اور آپ نے دیکھا ہوگا 25-26 اضلاع ڈوبے ہوئے تھے پانی میں, پنجاب کے دریا ابل پڑے تھے, پنجاب زیر آب آ گیا تھا, اور وہاں پر تقریباً 11 لاکھ 11.5 لاکھ سیلاب متاثرین کا علاج پنجاب حکومت نے فری آف کاسٹ کیا. ایک جگہ بھی کوئی وبا نہیں پھوٹی. اتنے پانی کے بعد, اتنے سیلاب کے بعد تو وبائیں جنم لیتی ہیں, کوئی وبا نہیں پھوٹی, اس لیے کہ مریم نواز شریف کے, پنجاب کے عوام کے کلینکس آن ویلز, فیلڈ ہاسپٹلز, ڈاکٹرز, نرسز سب اپنی ڈیوٹی سیلاب زدگان کے ساتھ انجام دے رہے تھے. سارے 11 لاکھ سیلاب متاثرین کا ہم نے علاج کیا ہے ماشاءاللہ. لوگوں کو انسولین پہنچائیے سیلاب زدہ علاقوں کے اندر. تقریباً 250 لوگوں کو سانپ نے کاٹ لیا. آپ کو پتا ہے جب سیلاب آتا ہے تو بیچ میں ایسی بھی
چیزیں آ جاتی. سیلاب میں سے متاثرہ لوگوں کو 250 لوگوں کو سانپ نے کاٹ لیا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہر جان ہم نے بچائی, کیونکہ ہم تیار تھے. وہ ویکسین موجود تھی, ان کی جانیں بچائی گئی, ان کو سٹیبلائز کیا گیا. اور نہ صرف یہ کہ انسانی جان بچائی گئی, 2 ملین سے زیادہ جانور مویشی جن کو مال ڈنگر کہتے ہیں, ان کو بھی ہم نے بچا کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پنجاب کی حکومت, پنجاب کی وزیر اعلیٰ, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی ماں مریم نواز شریف اور اس کی کابینہ کا ہر وزیر تب تک گھر نہیں گیا. 14 دن وہ گھر نہیں گئے. ان کے بچوں نے کہا ہمارے بابا گم ہو گئے ہیں. لیکن سیلاب سے متاثرہ فیملیز کے ساتھ جب تک انہوں نے کھانا نہیں کھا لیا, پنجاب کابینہ نے کھانا نہیں کھایا. جب تک انہوں نے وہ سو نہیں گئے, پنجاب کابینہ کے وزیر سوئے نہیں. جب تک ان کا علاج نہیں ہو گیا, ہم گھروں کو واپس نہیں آئے. 2 گھنٹے گاڑیوں میں سوتے رہے. اور 1.5 سال پہلے جب میں نے اوتھ لیا تو پنجاب میں کھلے عام, پنجاب کا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی تباہی تھی. کھلے عام قتل ہوتے تھے, کھلے عام چوریاں ڈاکے ہوتے تھے, کھلے عام بینک لوٹ کے لے جاتے تھے, لوگوں کے گھر لوٹ کے لے جاتے تھے, موبائل چھین لیتے تھے, گاڑیاں چھین لیتے تھے, موٹر بائکس چھین لیتے تھے, ریپس ہوتے تھے, بے حرمتی ہوتی تھی. لیکن آج جب میں نے الحمدللہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, جس نے کرمنلز کی روح فنا کی ہوئی ہے, انہوں نے چند ماہ کے اندر پنجاب کے بہت سارے شہر ایسے ہیں, 26-27 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جس میں 0 کرائم ہے اس وقت, 0 کرائم الحمدللہ. اور باقی بھی جہاں پر بھی اکا دکا رہ گیا ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے. تو میں کیوں کر رہی ہوں؟ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں پنجاب کے عوام کے لیے ایک محفوظ صوبہ بنانا چاہتی ہوں. میری جب کوئی بیٹی, ماں یا بہن جب گلی میں نکلے, سڑک پہ نکلے, تو اس کو یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. اس کے گھر والوں کو یہ فکر نہ ہو کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک ٹھاک واپس آئے گی یا نہیں آئے گی. کوئی گاڑی پہ جاتا ہے, موٹر بائک پہ جاتا ہے, اس کو یہ نہ ہو کہ مجھ سے یہ چھن جائے گی, میں جب تنخواہ لے کے نکلوں گا تو میری تنخواہ چھن جائے گی, جیب کٹ جائے گی. اس لیے مجھے احساس ہے کہ میں نے پنجاب کے عوام کے لیے ایک محفوظ پنجاب بنانا ہے, محفوظ شہروں کو محفوظ بنانا ہے, گاؤں کو محفوظ بنانا ہے, تاکہ میرے پنجاب کے عوام سکون کی نیند سو سکیں. ان کو اپنے گھر کی, اپنے مال کی, اپنی بیٹیوں کی, اپنے بچوں کی فکر نہ ہو. اور تکلیف مجھے اس بات کی ہے, کہ جب پنجاب میں بدترین سیلاب آ گیا, پنجاب پہ آفت آ گئی, پنجاب پہ مصیبت آ گئی, تو ایک صوبے کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت پر غلط تنقید کی, اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا. اگر کہیں بھی کوئی بھی مصیبت آتی ہے کسی بھی صوبے میں, کیونکہ ہم سب پہلے پاکستانی ہیں اور بعد میں ہم لوگ, کوئی پنجابی ہے یا پشتون ہے یا پٹھان ہے یا بلوچی ہے یا سندھی ہے, بعد میں ہم جو ہے اپنی صوبائی ہماری پہچان ہے. پہلے ہماری کیا پہچان ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہماری مٹی ہے, ہمارا فخر ہے, ہمارا مان ہے, ہمارے سر کا دوپٹہ ہے, ہمارے سروں کی پگڑی ہے پاکستان. جب کہیں ایک منٹ سننا, میں پنجاب کے عوام سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں, میں پنجاب کے عوام سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں, جب کسی صوبے پر کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی آفت آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے اوپر پریس کانفرنسز کر کے الزامات لگاتے ہیں, ہم ان کے اوپر جھوٹے بہتان لگاتے ہیں کہ یہ کھا گئے, وہ کھا گئے, یہ نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لاؤ کوئی میری طرف سے کوئی مدد ہے تو میں کر دیتی ہوں. جب میں باہر تھی, تھائی لینڈ میں تھی, تو مجھے پتا لگا کہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں ایک ہی رات میں 500 افراد جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. میں نے وہاں سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو کال کیا اور میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے, پنجاب جو ہے وہ آپ کی مدد کو پہنچے گا. انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. حالانکہ بات سننا, حالانکہ وہ میرے مخالف کا صوبہ ہے, وہ اس انسان کی حکومت ہے وہاں پہ
جس کو جو سیاسی سمجھ بوجھ کوئی نہیں ہے، اس نے مجھے جملے کسے ہوئے ہیں جو راستہ چلتے بھی اور جلسوں میں بھی. لیکن خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ میری عوام ہے، پاکستانی بھائی بہن ہے وہ میرے. تو میں نے ان کو فوراً فون کیا، میں نے ان کو کہا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے میں آپ کو دوں گی. اور باقی جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں، وزرائے اعلیٰ ہیں، جب میرا کوئی پروجیکٹ ان کو پسند آتا ہے وہ مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں دے دیں، اس کی ٹیکنالوجی دے دیں یا ہمیں بتائیں آپ نے کیسے کیا ہے. تو میں اسی دن اپنا وزیر بھی بھیجتی ہوں، اپنا سیکرٹری بھی بھیجتی ہوں. میں کہتی ہوں اگر میری وجہ سے کسی صوبے کے کسی بھائی بہن کا صوبے کا بھلا ہو جاتا ہے تو مریم نواز شریف خوش ہوتی ہے. تو مجھے افسوس ہوا، اور میں آصف زرداری صاحب جو کہ میرے بہت محترم ہیں، بلاول بھٹو جو میرا چھوٹا بھائی ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے دکھ ہے کہ جب پنجاب کے عوام پہ مصیبت آئی، پنجاب کے عوام پہ دکھ کی گھڑی آئی، پنجاب کے عوام نے مدد نہیں مانگی کسی سے، پیسے نہیں مانگے کسی سے، کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے مشینیں بھیج دو، مجھے کشتیاں بھیج دو، مجھے راشن بھیج دو. وہ تو ہم نے مانگا ہی نہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ باہر سے، پنجاب کے باہر سے ہمارے لیے کتنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں. اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ پنجاب کے اوپر جب تباہی آئی اور پنجاب جو ہے سیلاب سے نمٹ رہا تھا، تو اس وقت وہ 3 پریس کانفرنسز کر کے پنجاب کا مذاق اڑا رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہو رہا. تو اور مجھے کہہ رہے تھے کہ عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے. بھائی جب عوام کا خزانہ، عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کرنا ہو اور اس کی نیت خرچ کرنے کی ہو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے کہا گیا کہ BISP سے کیوں نہیں مدد لیتے. بھائی BISP غریب لوگوں کا ڈیٹا ہے جن کو آپ پیسے دیتے. مجھے غریب لوگوں کا ڈیٹا نہیں چاہیے تھا، مجھے سیلاب سے متاثرین کا ڈیٹا چاہیے تھا، جس کے لیے میرے 10,000 افراد آج بھی فیلڈ میں ہیں، ایک گھر کا دروازہ کھٹکا کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے، ہمیں نقصان بتاؤ تاکہ ہم آپ کو چیکس آ کے دیں، تاکہ آپ کے نقصان کو پورا کریں، تاکہ آپ کے نقصان کی آپ کو کمپنسیشن دیں. جب نہروں کی بات آئی، پنجاب کا اپنا پانی تھا. جب میں اپنا پانی کہتی ہوں نا تو وہ میرے گھر جاتی عمرہ کا پانی نہیں ہے، وہ پنجاب کے عوام کا پانی ہے. پنجاب کو میں اپنا سمجھتی ہوں تو اپنا پانی کہتی ہوں. ہمیں CCI کی میٹنگ میں بلایا اور وہاں پر میں نے اپنے پیسوں سے، پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالنی تھی، ہمیں اجازت نہیں دی. وہ پانی جو میرے پنجاب کے کسان کا حق تھا اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. میں بولی CCI میٹنگ میں بھی، میں نے پنجاب کے عوام کا پورا مقدمہ وہاں پر بھی لڑا، لیکن میں چپ رہی. اس کے بعد وہاں پر لوگوں کو گمراہ کر کے جو سڑکوں پہ نکالا گیا کہ پنجاب کے خلاف بات کرو، تب اس کو صوبائیت نہیں کہتے. میں تو صوبائیت کے اندر بلیو نہیں کرتی، لیکن جواب تو دینا پڑتا ہے نا. اور کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف تو ایک نیشنل لیڈر ہے اس لیے وہ پنجاب کی بات نہیں کرتی. بھائی اللہ کرے نیشنل لیڈر تو ہے، لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ اگر پنجاب کے عوام کے حق کی بات نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں، سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، دوچار ہیں تکلیف سے. اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی. میں چپ رہی، میں نہیں بولی. تین پریس کانفرنسز روز ہوتی رہی، میں چپ رہی کیونکہ میں لڑائی میں الجھنا نہیں چاہتی. میرا ہر لمحہ 24 گھنٹے میرے پنجاب کے عوام کی خدمت میں بزی ہوتی ہوں. میرے پاس ادھر ادھر کی سوچ کا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن مجھے بار بار دل کیا جواب دوں، میں چپ رہی، مصلحتاً چپ رہی. لیکن پھر مجھے لگا کہ پنجاب کے عوام یہ کہیں گے کہ ہر صوبے کی بات کرنے والا کوئی ہے، پنجاب کے عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں. میں پنجاب کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. بات کرو گے تو جواب ملے گا، اور زوردار جواب ملے گا.